اگر اسی طرح زندگی ختم ہو گئی، یقین کیجئے، اور زندگی تو ختم ہونے جا رہی ہے، زندگی ختم ہونے کے قریب ہے۔ کسی کی زندگی کے 40 سال گزر گئے، کسی کے 45 تو کسی کے 50۔ اب آپ مجھے بتائیے ایک چیز کو سوچنے کے بعد اچھی طرح سے، یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی 40 سال کا ہے، کوئی 45، کوئی 50 اور کوئی 60۔ آپ کی زندگی سے 40 سال، بالفرض آپ 40 سال کے ہیں، آپ کی زندگی سے 40 سال تو گزر گئے۔ اچھا، اوسطاً زندگی ایوریج لائف پاکستان کے اندر آپ کو معلوم ہے 60 برس کی ہے، 60 برس، یعنی 60 برس کی زندگی سے اگر آپ کی زندگی کے 40 سال گزر گئے اور اگر کوئی 50 سال تک پہنچ چکا ہے، اس کی زندگی سے 50 سال گزر گئے، پیچھے کیا بچا؟ 10 سال۔ اور یارو، جب 40 سال گزر جانے کے بعد، 50 سال گزر جانے کے بعد تجھے کچھ نہیں معلوم چلا، تو سوچے گا اپنے ان 40 سالوں کے بارے میں، اللہ کی قسم تجھے لگے گا کل کی بات ہے یار، میں بچہ ہوا کرتا تھا، جوان ہوا، میری شادی ہوئی، جناب میرے بچے ہوئے، تجھے سب کچھ کل کا واقعہ لگے گا۔ جب تیری زندگی کے 40-50 سال گزر گئے، تجھے نہیں معلوم چلا، یارو 10-15 سال کا کیا معلوم چلے گا؟ 10-15 سال کا کیا معلوم چلے گا؟ یہ زندگی ختم ہو جائے گی، اللہ کی قسم، اینڈ موت ہے، موت، اینڈ موت ہے۔ سیاہ کرو گے، سفید کرو گے، جو اس دنیا کے اندر معاملات کرو گے، کل قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یارو، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر گناہ کیا ہوگا، کل قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا، رب کی عدالت سجے گی، اللہ کو اپنے ایک ایک عمل کے بارے میں جواب دینا پڑے گا۔ اس دن کے بارے میں کیا تیاری کی ہے سوچ لو۔ وہ دن تو آئے گا نا، میری زندگی میں بھی آئے گا، آپ کی زندگی میں بھی آئے گا۔ دیکھو، اللہ کروڑوں رحمتیں کرے مولانا ضیاء الرحمن صاحب کی قبر کے اوپر۔ نیک عالم دین تھے، اللہ کے دین کے دائی، مجاہد، مبلغ۔ اچانک موت آ گئی، وہ تو چلو ان کی خوش قسمتی ہے کہ شہادت کی موت آئی، اللہ اکبر۔ یعنی معلوم یہ چلا، بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ زندگی انتہائی بے وفا ہے۔ مولانا اپنے گھر سے نکلے ہوں گے، نہ جانے کیا ارادے ہوں گے، نہ جانے کیا پلاننگز ہوں گی، گھر والے، بیوی بچے منتظر ہوں گے، بچے سوچ رہے ہوں گے ابا جان واپس آئیں گے، بیوی سوچ رہی ہوگی خاوند واپس آئے گا، لیکن موت کا فرشتہ وہاں موجود تھا۔ اور مولانا کی شہادت کے بعد میرے محترم بھائیوں، زندگی ان کی ختم ہو گئی، بیوی انتظار کرتی رہ گئی، معصوم بچے انتظار کرتے رہ گئے، سب کی آہ بقا کے باوجود مولانا گھر واپس نہ آ سکے۔ یہ دن زندگی کے اندر میرے بھی آئے گا اور تیرے بھی آئے گا۔ وہ تو ان کی خوش قسمتی ہے کہ انہیں اللہ رب العالمین نے قبول شہادت عطا فرمائی، لیکن میرے محترم بھائیوں، مجھ جیسا گناہگار جو اپنے بستر پہ ہی مر جائے گا، نہ جانے کیا ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، میرے معاملات کو میں جانتا ہوں، اپنے معاملات کو آپ جانتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبانوں میں جھانک کر اپنے آپ سے سوال کرے، یار ابھی اسی وقت اگر موت آ گئی، میں کہاں پر کھڑا ہوا ہوں، میرے معاملات کیا ہوں گے؟ جس کو ابھی موت آ گئی، یار اس کی قیامت آج ہی شروع ہو گئی۔ مر جائے گا، منو من مٹی تلے دبا دیا جائے گا، اپنے ہی رشتہ دار، اپنے ہی بیوی اور بچے، سب کے سب تجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ تنہا قبر میں تو ہوگا، تیرے اعمال ہوں گے، رب رحمان کے سوالات ہوں گے۔ سوچ تو ذرا، اللہ کو اپنے معاملات کا کیا جواب دے گا؟ کیا جواب دو گے اللہ کو؟ ایک ایک عمل کا تو اللہ نے سوال کرنا ہے۔ اس قبر کی میرے محترم بھائیوں، جو عقل مند انسان ہوگا وہ اس قبر کی آج تیاری کر لے گا۔ جو لاپرواہ ہوگا، جو سوچے گا یار ابھی موت تو بہت دور ہے، ابھی دیکھی جائے گی، وہ میرے محترم بھائیوں، جب موت کا فرشتہ سر پہ آ جائے گا تو پریشان ہوگا۔ اس وقت کہے گا ہائے کاش، ہائے کاش کہ تھوڑی مہلت اور ملی ہوتی، ہائے کاش مجھے تھوڑی سی مہلت مل جاتی، میں توبہ کر لیتا، نماز پڑھ لیتا، ماں باپ کو راضی کر لیتا، اپنے ایک ایک گناہ پر اللہ سے معافی مانگ لیتا۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، پھر ہائے کاش کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب موت کا فرشتہ آ گیا،
پھر ہائے کاش کا کوئی فائدہ نہیں، جو کچھ ہے وہ آج ہے، ابھی ہے، یہ وقت ہے اپنی اصلاح کرنے کا۔ عقل مند انسان وہ جو اپنی آج ابھی اصلاح کر لیتا ہے، جو سوچتا ہے یار کل سے نماز پڑھوں گا، کل سے توبہ کروں گا، کل سے گناہ کو چھوڑ دوں گا۔ او یارو یاد رکھو کل کبھی نہیں آتی، کل کبھی نہیں آتی، جو کچھ ہے وہ آج ہے۔ آج ہی اپنے گناہوں کو یاد کرو، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے آگے سرنڈر کرو، رب کے آگے ہاتھوں کو اٹھاؤ، آنسوؤں کو بہاؤ، اپنے رب سے استغفار کرو، رب سے توبہ کرو، رب سے گڑ گڑاؤ، اللہ مجھے میرے گناہوں پر معاف کر دے۔ رب رحمان رحیم اور کریم تیرے سارے ہی معاف کر دے گا۔ ہم اپنی نیکیوں کے اوپر گھمنڈ کیے ہوئے ہیں، نیکیوں پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں کہ میری نیکیاں مجھے جنت میں لے جائیں گی، میری نیکیاں مجھے بچا لیں گی۔ یقین کرو نیکیوں کا کچھ نہیں معلوم کہ نیکیاں قبول ہوتی بھی ہیں کہ نہیں ہوتی۔ پہلا سوال تو یہ ہے نا، میں جو نماز پڑھتا ہوں، جو عبادت کرتا ہوں، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، جو انفاق کرتا ہوں، جو صدقہ کرتا ہوں، حج و عمرہ، میرے محترم بھائیوں گارنٹی کیا ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو رہا ہے کوئی گارنٹی؟ ہمارے ہر عمل کے پیچھے ریاکاری موجود، ہمارے ہر عمل کے پیچھے دکھاوا موجود۔ او میرے محترم بھائیوں، ان ریاکاری کی عبادات کا، ان دکھاووں کی عبادات کا کیا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا لکھا ہے؟ رب دکھاوے کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ جن عبادات کے پیچھے ریاکاری ہوگی وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ وہ میرے محترم دوستو، قبول کرنا تو دور کی بات، اللہ کی قسم یہ دکھاوے اور ریاکاری کی عبادت کل قیامت کے دن گلے میں آ جائے گی۔ ان پر نیکی اور ثواب چھوڑ دو۔ جن اعمال کے پیچھے ریاکاری ہوگی، جن اعمال کے پیچھے دکھاوا ہوگا، وہ قبول تو نہیں ہوں گی، البتہ کل قیامت کے دن یہ نیکی گناہ بن کے تیرے اعمال میں شامل کر دی جائے گی۔ دیکھو اللہ کے نبی کے صحابہ موجود تھے، صحابہ کی موجودگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک نصیحت کی۔ نصیحت یہ تھی، میرے نبی نے کہا تعاوذ باللہ من جب الحزن، اے میرے صحابہ غم کے کنویں سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ غم کا کنواں کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ یہ غم کا کنواں جہنم کے اندر ایک گھاٹی ہے۔ یہ جب الحزن جہنم کے اندر ایک گھاٹی ہے جس سے خود جہنم دن میں 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ اللہ اکبر! وہ یاروں کیا چیز ہوگی وہ جب الحزن جو جہنم کے اندر ایک گھاٹی، ایک کنواں ہے جس سے خود جہنم دن میں 400 مرتبہ پناہ مانگا کرے، یاروں وہ کتنی خوفناک جگہ ہوگی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اس غم کے کنویں میں کون جائے گا؟ اس غم کے کنویں میں کون جائے گا؟ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ اس غم کے کنویں میں ریاکار جائیں گے، اس غم کے کنویں میں چھوپتے باز جائیں گے، اس غم کے کنویں میں دکھاوا کرنے جائیں گے جو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی لوگوں کو دکھایا کرتے، کوئی نیکی چھپ کر نہیں کرتے، کوئی نیکی دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے۔ میرے صحابہ اس جب الحزن کے اندر، غم کے کنویں کے اندر ریاکار جائے گا، شوبتے باز جائے گا، دکھاوا کرنے والا، اپنی نیکیوں کو لوگوں پر جتانے والا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ اس غم کے کنویں میں وہ جائے گا۔ یارو اپنی نیکیوں کا جائزہ لو کہ میری نیکیاں کیا ریاکاری سے پاک ہیں؟ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتا ہوں، اس کے اوپر اتنی اس کے اوپر شوبدہ بازی، اس کے اوپر اتنی ریاکاری، لوگوں پر احسانات کی جناب انبار۔